ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایس کے لرننگ پوائنٹ پہ ویلکم کہتی ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم جو پوئم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس پوئم کا نام ہے مائی نیبر فرینڈ بریتھنگ از لاسٹ، جو کہ لکھی ہے بابا بلے شاہ نے. اب بابا بلے شاہ نے جو یہ پوئم اوریجنل لکھی تھی یہ پنجابی میں لکھی تھی، بٹ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اے آر لوتھر نے. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے پوئٹ کا انٹروڈکشن، پوئم کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے، اور صوفیزم کا انٹروڈکشن دیکھیں گے کیونکہ بیسیکلی یہ پوئم جو ہے وہ صوفیزم سے ریلیٹڈ ہے اور بابا بلے شاہ ایک صوفی پوئٹ تھے. اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھیں گے، دین ایکسپلینیشن آف اسٹینزاز، اینڈ ایز یوزول ویڈیو کے لاسٹ پہ ہوں گے امپورٹنٹ کویشچنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس بابا بلے شاہ جو ہیں وہ بہت فیمس پوئٹ ہیں. آپ لوگوں نے ان کی اکثر جو ہے وہ پنجابی پوئمز پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی. اگر ہم ان کے انٹروڈکشن کی طرف آ جائیں، 1680 میں یہ پیدا ہوئے تھے اور 1785 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہی واز اے گریٹ ہیومنسٹ، فلاسفر، ریبل، ٹیچر اینڈ صوفی پوئٹ. بچے بابا بلے شاہ جو ہیں وہ اپنے دور کے، اپنے زمانے کے ایک گریٹ ریبل مانے جاتے ہیں. ریبل کہتے ہیں بغاوت کرنے والے کو. اس وقت کے حکمرانوں نے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ نماز جنازہ بھی ان کا نہیں پڑھایا گیا تھا. ان کی پوئٹری میں ہمیں کافی زیادہ ریبیلیس آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا ان کی پوئٹری کو پبلش کرنے کی اجازت نہیں تھی. قوال جو تھے وہ ان کی پوئٹری کی جو لائنز ہیں وہ اپنی قوالیوں میں نہیں کہہ سکتے تھے، تو کافی ساری ریسٹرکشنز تھیں اور لمیٹیشنز تھیں. He was keen supporter of poor and opposed oppression and exploitation of public by capitalistic class. اور وہ capitalistic class یعنی جو سرمایہ دار جو ہمارا ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کا، اس کے بہت زیادہ خلاف تھے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا. اگر ہم دیکھیں کہ ان کی پوئٹری میں صوفیزم کا ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے. چلیں تو ٹائم ویسٹ کے بغیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. صوفیزم کا کانسیپٹ کیا ہے بیسیکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں. اصل میں صوفی کون ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہو از صوفی. صوفی از دا ون ہو بلیوز. اب وہ کن باتوں پہ بلیو کرتا ہے؟ کہ گاڈ ایگزسٹ ان آل اینڈ آل ایگزسٹ ان گاڈ. مطلب کہ ایک ایسا کانسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے. آل ہیپننگس ٹیک پلیس ایز پر دا ول آف گاڈ. اور جو بھی کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. دا سول از ڈسٹنکٹ فرام دا فزیکل باڈی اینڈ ول مرج انٹو ڈیوائن ریئلٹی اکارڈنگ ٹو دا پرسنز ڈیڈ. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم لوگوں کی جو روح ہے وہ ہمارے جسم سے جدا ہے. ٹھیک ہے، جب ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہماری جو روح ہے وہ کس چیز کا حصہ بن جاتی ہے؟ ڈیوائن ریئلٹی بن جاتی ہے. نیکسٹ اگر ہم صوفیزم کو دیکھیں تو ہمیں پیر و مرشد کا کانسیپٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے، بابا بلے شاہ کی جو یہ پوئم ہے مائی نیبر فرینڈ بریتھنگ از لاسٹ، یہ بھی بیسیکلی انہوں نے ان کا جو اسپرچل گائیڈ ہے، ان کا جو گرو کہہ لو یا ان کا جو پیر ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے اوپر ہی انہوں نے لکھی تھی یہ پوئم. جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیسیکلی یہ پوئم جو تھی وہ پنجابی میں لکھی گئی تھی. ٹھیک ہے، ان کی یہ جو اصل پوئم ہے آپ لوگوں کی اسکرین پہ آپ لوگوں کو شو ہو رہی ہے، اٹھ گئے گوانڈو یار، یہ ان کی اوریجنل پوئم ہے جس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے انگلش میں. چلیں تو ٹائم ویسٹ کے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پوئم کی ٹرانسلیشن. مائی نیبر فرینڈ بریتھنگ از لاسٹ. میرا یار یا میرا مرشد فوت ہو گیا ہے. وٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ اگھاسٹ. میں کیا کروں میرے رب، میں حیران و پریشان ہوں. ہی از ٹو لیو ناؤ کانٹ ریمین. مرنے کے بعد یعنی کہ یہ دنیا جو ہے اس کو چھوڑنے کے بعد اب وہ یہاں پر نہیں رک سکتا. وٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ اگھاسٹ. میں کیا کروں میرے رب، میں حیران و پریشان ہوں. ابھی ایکسپلینیشن مارک جو ہیں وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس پوئم کے اندر ڈفرینٹ جگہوں پہ ایکسپلینیشن مارک کا یوز کیا گیا. یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ پوئٹ جو ہے وہ کس قدر سیڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہے. اپنے نیکسٹ اسٹینزا کی طرف آ جاتے ہیں. آن ایوری سائڈ ڈی کیمپنگ ٹاک. ہر طرف جو ہیں وہ موت سے روانگی کی باتیں ہو رہی ہیں. اب کیمپ کہتے ہیں خیمے لگانے کو. ٹھیک ہے، اور ڈی کیمپنگ کا مطلب ہوتا ہے خیمہ اکھاڑنا. اب یہاں پر ڈی کیمپنگ کس چیز کو سمبلائز کر رہا ہے؟ ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کو سمبلائز کر رہا ہے. ایٹ ایوری پلیس آر شریکس ان اسٹاک. ہر طرف جو ہے وہ موت کی پکار پڑ گئی ہے، یعنی کہ چیخیں ہیں، آہو بکا ہے. اب آپ نے کوئی ڈیتھ سین دیکھا ہوگا وہاں پر جسے نوحہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دکھ کا ایک سین ہوتا ہے، سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں، دھاڑے مار رہے ہوتے ہیں. واٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ اگھاسٹ. میں کیا کروں میرے رب، میں حیران و پریشان ہوں. اپنے نیکسٹ اسٹینزا کی ٹرانسلیشن کی طرف آ جاتے ہیں. فلیئر اپ فلیمز ان ہارڈ ٹو ہائٹ. فلیئر اپ کا مطلب ہوتا ہے بھڑکنا، فلیمز کا مطلب ہوتا ہے شعلے. وہ کہتے ہیں دل میں جو ہے وہ بہت زیادہ شعلے بھڑک رہے ہیں. فار ویزیبل از ناٹ چارمنگ سائٹ. ویزیبل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہمیں نظر آئے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی منظر جو ہے وہ دلکش نہیں نظر آتا. وٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ اگھاسٹ. میں کیا کروں میرے رب، میں حیران و پریشان ہوں. اب آپ اس پوئم کے ہر اسٹینزا کے لاسٹ پہ جو ہے نا یہ سیم جو ہے نا سنٹینس جس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، تو یہ کس چیز کو سمبلائز کر رہا ہے؟ یہ شاعر کے، یہ پوئٹ کے دکھ کو، اس کے تکلیف کو یعنی کہ سمبلائز کر رہا ہے. اب اپنے نیکسٹ اسٹینزا کی طرف آ جاتے ہیں. وداؤٹ ہز لو بلا ان لاس.
اس کی محبت کے بغیر بلا کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ اب یہاں پر نا ہیز کا ایچ کیپیٹل لکھا ہوا ہے، اٹ مینس کہ یہاں پر گاڈ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ بٹ کچھ کرٹکس کا یہ ماننا ہے کہ بلے شاہ نے یہ جو لائنز ہیں، یہ والی لائنز بھی اپنے مرشد کے لیے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا اس دنیا میں۔ اپنی نیکسٹ لائن کی طرف آ جاتے ہیں، کین ہارڈلی ڈویل ہیئر اور اکراس۔ وہ کہتے ہیں نہ میرا اس دنیا میں دل لگتا ہے، ڈویل کا مطلب ہوتا ہے رہنا، نہ میرا اس دنیا میں رہنے کو دل کرتا ہے، اور نہ ہی یہ میرے بس میں ہے کہ میں اکراس کا مطلب ہوتا ہے اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہوتی ہے، یعنی کہ آخرت کی زندگی، کہ میں اس زندگی میں چلا جاؤں، یعنی کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وٹ شوڈ آئی ڈو او گاڈ اگھاسٹ۔ وہ کہتے ہیں میں کیا کروں میرے رب، میں حیران ہوں، پریشان ہوں۔ نیکسٹ اپنے ریفرنس اور کانٹیکسٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ ریفرنس اگین جو ہے پوئٹ کا نام اور پوئم کا نام ہوتا ہے۔ نیکسٹ اپنے کانٹیکسٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ دا پوئم پریزنٹس دا سین آف ڈیتھ۔ اب یہاں پر جو ہے یہ پوئم کس چیز کا سین پیش کر رہی ہے؟ ڈیتھ کا سین پیش کر رہی ہے۔ دا پوئٹس اسپرچل گائیڈ از ڈیڈ۔ اب شاعر کا جو مرشد ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، وہ وفات پا چکا ہوا ہے۔ ہی از گریوڈ اینڈ شاکڈ۔ اب جو شاعر ہے، پوئٹ ہے، وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہے، بہت زیادہ شوق ہے، صدمے میں ہے۔ ہی کین سی نو چارمنگ سائٹ۔ اسے کوئی بھی دلکش نظارہ نظر نہیں آتا۔ دا پوئٹ فائنڈز نو جوائے ان دس ورلڈ۔ نہ ہی اس کو اس دنیا میں کوئی لطف ملتا ہے۔ ہی کین ناٹ گو ٹو ہز اسپرچل گائیڈ ایز ہی کین ناٹ ڈائی ایٹ ہز ویل۔ وہ اپنے روحانی پیشوا کے پاس نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جو مرنے اور پیدا ہونے کی ترتیب صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کس نے پہلے مرنا ہے، کس نے بعد میں مرنا ہے، ٹھیک ہے، کس نے پہلے پیدا ہونا ہے، کس نے بعد میں پیدا ہونا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ ون بائی ون اپنے اسٹینزاز کی ایکسپلینیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسٹینزا نمبر 1 میں پوئٹ کہتا ہے، اٹ از سیڈ دیٹ بلے شاہ ہیز ریٹن دس پوئم آن دا ڈیتھ آف ہز اسپرچل گائیڈ عنایت شاہ، ٹھیک ہے، جو ان کے مرشد تھے عنایت شاہ، ان کے لیے انہوں نے یہ پوئم لکھی ہے۔ In these lines, the poet says that he loves his spiritual guide more than anything else۔ میں نے آپ کو صوفیزم کا کنسیپٹ بتایا نا، تو اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، یعنی کہ پیر و مرشد، ٹھیک ہے، پیر و مرشد کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں پر جو کوئی بھی پیر ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے۔ his spiritual guide is dead، لیکن اب اس کی وفات ہو چکی ہے۔ thus he is immensely sorrowful، اسی لیے وہ انتہائی غمزدہ ہے۔ he could do anything to avert the death، لیکن وہ ڈیتھ کو یعنی موت کو ٹالنے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ his spiritual guide has departed from the world forever، اور جس کو spiritual guide ہے وہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا گیا، ڈپارٹ کر گیا ہے۔ The poet is feeling lonely، his companions are also waiting for turn to die۔ اب پوئٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اکیلا تنہا محسوس کر رہا ہے، اور اس کے جو کمپینینز ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، وہ بھی جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ اب یہ بالکل صحیح بات کی گئی ہے، ڈیتھ از بٹر ریئلٹی آف لائف۔ جو موت ہے وہ زندگی کی ایک کڑوی حقیقت ہے۔ بچے، اس دنیا میں کسی بھی انسان کو جو موت سے فرار حاصل نہیں ہے، کسی بھی لیونگ تھنگ کو موت سے فرار حاصل نہیں ہے، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، دیز لائنس ٹیل اباؤٹ دا اسٹارک ریئلٹی آف ڈیتھ، دا الٹیمیٹ اینڈ آف لائف۔ اب یہ لائنس جو ہیں ہمیں کس چیز کا پتہ دیتی ہیں کہ موت جو ہے وہ اٹل حقیقت ہے، جس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ حتمی طور پر ہماری زندگی کا خاتمہ ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اینڈ دا اسٹپر آف ڈیتھ ود کم ان ٹروتھ، اور موت کا جو سکتہ ہے وہ ایک دن در حقیقت آ کر رہے گا۔ ایوری سول شیل ٹیسٹ ڈیتھ، ہر روح کو جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دا ایکسکلیمیٹری سائن یوزڈ ہیئر انڈیکیٹ دا انٹینسٹی آف اسپیکرز گریف اوور دا ڈیتھ آف ہز فرینڈ۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایکسکلیمیٹری مارک جتنی بھی جگہوں پہ یوز ہوا ہے وہ انٹینسٹی آف گریف کو، انٹینسٹی آف سیڈنس کو شو کرتا ہے۔ کس کی انٹینسٹی آف سیڈنس؟ یعنی کہ پوئٹ کی انٹینسٹی آف سیڈنس، کہ وہ اپنے دوست کی، اپنے مرشد کی وفات پہ جو غمزدہ ہے۔ دین سیکنڈ اسٹینزا کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس اسٹینزا کے ایکسپلینیشن میں پوئٹ کیا کہتا ہے؟ دا پوئٹ سیز ان دیز لائنز دیٹ ایوری ویئر دا سیم سبجیکٹ آف مورٹیلٹی از بینگ ڈسکسڈ۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم کسی مرگت والے گھر میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہر جگہ ایک ہی چیز ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے کہ ہر چیز فانی ہے، ہم لوگ بھی آج یہ گیا ہے تو کل کو ہم لوگوں نے چلے جانا ہے۔ ڈیتھ از پلین فیکٹ، نن کین ڈینائی اٹ۔ اب قرآن پاک میں بھی یہ بات ہے، ایوری ہیومن بینگ از باؤنڈ ٹو ٹیسٹ ڈیتھ، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ایک ذی انسان کو، ہر ایک ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یوزلی a death scene is pathetic. It arouses the feeling of grief and pity. The people are not only discussing the expected death of his friend but also talking about the reality of death.
اب جو موت کا منظر ہوتا ہے، ڈیتھ سین ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ دردناک ہوتا ہے اور یہ غم اور ہمدردی کے جو جذبات ہیں ان کو ابھارتا ہے۔ اب یہاں پر جو ڈیتھ پر لوگ جمع ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہ صرف وہ اس پوئٹ کے مرنے کی بات کر رہے ہیں بلکہ ریئلٹی آف ڈیتھ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں کہ موت ایک اصل حقیقت ہے۔ ایوری ون ریمبرز ڈیتھ اینڈ ٹاکس اباؤٹ مورٹل نیچر آف لائف۔ ایوری ون از تھنکنگ آف ہز ٹیمپریری اسٹے ان مورل ورلڈ۔ اور جب ہم اس طرح کا کوئی نماز جنازہ دیکھتے ہیں یا کسی کے گھر اس طرح سے جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے اپنی موت بھی یاد آ جاتی ہے کہ کل کو اگر آج یہ گیا تو کل کو اسی طرح ہمیں بھی جانا ہوگا اس دنیا سے۔ دا پوئٹ از سو گریوڈ دیٹ ہی سیز گلوم اینڈ ڈارکنیس اینڈ ہیو اینڈ کرائی ایوری ویئر۔ وہ اتنا زیادہ رنجیدہ ہے کہ اس کو ہر جگہ پہ گلوم اینڈ ڈارکنیس دکھائی دیتی ہے، یعنی کہ اداسی اور تاریکی دکھائی دیتی ہے، شور و غا سنائی دیتا ہے۔ مونز اینڈ گرونز اینڈ مورننگ آف ریلیٹیوز میک دا سین پینفل۔ اور مون اینڈ گرونز کا مطلب ہوتا ہے جو چیخوں کی آوازیں ہیں، ٹھیک ہے، جو آہ و بکا ہے اور جو ماتم کی جو آوازیں ہیں رشتہ داروں کی، وہ اس سین کو مزید پینفل بناتی ہیں، مزید تکلیف دہ بناتی ہیں۔ اگین ہم اس اسٹینزا میں دیکھتے ہیں کہ ایکسکلیمیشن مارک کا یوز ہوا ہے جو کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، انٹینسٹی آف دا اسپیکرز گریف اوور دا ڈیتھ آف ہز فرینڈ۔ اس کے علاوہ ہم آڈیٹری امیج دیکھتے ہیں شریکس کی، یعنی کہ جیسے شور و غا ہے، رونے کی آوازیں ہیں، ماتم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے کے سارا کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ آڈیٹوری امیج کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ نیکسٹ اپنے تھرڈ اسٹینزا کی ایکسپلینیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ تھرڈ اسٹینزا میں پوئٹ کیا کہتا ہے؟ The death of the poet's spiritual guide is a bitter reality for him۔ اب شاعر کی مرشد کی جو وفات ہے وہ اس کے لیے ایک تلخ حقیقت ہے۔ It causes him a deep distress، اور یہ اس کے لیے بڑے دکھ کا باعث ہے۔ ڈسٹریس کہتے ہیں دکھ کو۔ He feels a stabbing pain in his heart، اور اس کے دل میں یہ دکھ، یہ تکلیف چبھتی ہوئی اس کو محسوس ہوتی ہے۔ Whenever he thinks he would not be able to see his spiritual guide، جب وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اب اپنے مرشد کو نہیں دیکھ سکے گا، اس کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ After the death of his spiritual guide the poet finds no comfort and solace in the world around۔ اور اپنے مرشد کی وفات کے بعد پوئٹ کو اپنی اس دنیا میں کہیں پہ بھی سکون اور راحت نہیں ملتی۔ اور بچے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم سے ہمارا کوئی پیارا، ہم جن سے محبت کرتے ہیں، وہ جب ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تو ہمارے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سیم کنڈیشن جو ہے وہ بلے شاہ کی ہے۔ No condolences and consolation can lessen his intense grief۔ کوئی بھی تعزیتی پیغامات یا کوئی بھی دلاسے جو ہیں وہ اس کی اس شدید تکلیف کو کم نہیں کر سکتے۔ The poet has used fire as a symbol of love۔ اب اس اسٹینزا میں پوئٹ نے کہا ہے نا کہ میرا دل شعلے، آگ کے شعلے کی طرح بھڑک رہا ہے، تو یہ کس چیز کا سمبل ہے؟ لو کا سمبل ہے۔ جو پوئٹ کا لو، اس کی محبت ہے، اس کے اسپرچل گائیڈ کے لیے اس کا سمبل ہے۔ The fire of love makes the poet heartbroken over the death of his friend۔ Again, the exclamatory sign used here indicates the intensity of speaker's grief over the death of his friend۔ اگین ایکسکلیمیشن مارک جو ہے وہ پوئٹ کے غم کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی انٹینسٹی آف سیڈنس ہمیں دکھا رہا ہے۔ اپنے نیکسٹ اور لاسٹ اسٹینزا کی ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں پوئٹ اس اسٹینزا میں ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ان دیز لائنز بلے شاہ ایکسپریسز ہز ایم اینڈ آبجیکٹ آف لائف۔ اب ان لائنز میں بلے شاہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی زندگی کا ایم، مقصد، ٹھیک ہے، کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے وہ بتا رہا ہے، اور وہ کیا مقصد ہے کہ گاڈز لو، اللہ تعالیٰ کی محبت۔ ہی ریویلز دیٹ ایوری تھنگ از مورٹل، اور وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے اپنی جو پوئم لکھ کے کہ ہر چیز فانی ہے، اس دنیا سے ہر چیز نے چلے جانا ہے۔ دا ورلڈ، کلوز ریلیشنز، beloved friends and worldly gains are nothing but illusions۔ اب ہمیں اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم قریبی رشتہ ناتوں کو دیکھ لیں، اپنے پیارے دوستوں کو دیکھ لیں، یا اس دنیا میں جو بھی کچھ ہم لوگوں نے حاصل کیا ہے، یا کہہ لو کہ جو بھی کچھ ہم لوگوں نے کمایا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے دھوکے ہیں۔ زندگی جو ہے وہ محض فریب اور دھوکے کا نام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کام آتا، کچھ بھی کام نہیں آتا سوائے ہمارے اعمال کے۔ وہ کہتے ہیں گاڈز المائٹی از امورٹل اینڈ ایور لاسٹنگ۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سو لو فار گاڈ المائٹی از دا کی ٹو سکسیس ان دس ورلڈ اینڈ دا ورلڈ ہیئر آفٹر۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہی کامیابی کی کنجی ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد والی دنیا میں بھی۔ مطلب جب ہم فوت ہو جائیں گے، وفات پا جائیں گے، اس کے بعد جو ہماری زندگی ہوگی اس دنیا میں بھی۔ Those who succeed in obtaining God's love in this world will be blessed in both the worlds۔ جس انسان نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، تو اس کو جو ہے دونوں جہانوں کی سکسیس مل جائے گی، دونوں جہانوں کی کامیابی مل جائے گی۔
If Bulleh Shah obtains God's love in this world, he will be blessed in both the worlds. अब बुल्ले शाह कहता है अगर मुझे जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत इस दुनिया में मिल जाएगी तो मेरे लिए वो दोनों दुनिया के लिए काफ़ी हो जाएगी. If Bulleh Shah is unable to win God's love, he has wasted his life in the world and the life after death. अगर वो कहता है अगर जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाने में नाकाम हुआ तो उसकी ये ज़िंदगी भी, दुनियावी ज़िंदगी भी बेकार है और दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी भी बेकार है. और बच्चों, हमें भी अपनी ज़िंदगी का एम, अपनी जो मंजिल है वो अल्लाह ताला को बनाना चाहिए. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ बुल्ले शाह एंड एवरी वन इज़ लव फॉर गॉड अलमाइटी. ये दुनिया की मालो दौलत, आसाइशें, आराम, ये हमारे किसी काम की नहीं है कि अगर हमारे दिल में अल्लाह ताला के लिए कोई मोहब्बत नहीं है और अगर हमारी मंजिल अल्लाह ताला नहीं है तो ये सब चीज़ें बेकार है. ना हमारे इस दुनिया में कोई काम आएंगी, ना ही हमारे मरने के बाद ये चीज़ें कोई काम आएंगी हमारे. मैंने पोइम की ट्रांसलेशन करते हुए आप लोगों को बताया था कि इस पोइम का ये जो स्टैंजा है इसको क्रिटिक्स ने दो तरीक़ों से इंटरप्रेट किया है. ठीक है, एक तो कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये स्टैंजा पोइट ने अल्लाह ताला के लव के में लिखा है. ठीक है, अल्लाह ताला की मोहब्बत में लिखा है. लेकिन कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि ये उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल गाइड के लिए लिखा है. हम उसको उस तरीके से भी इंटरप्रेट कर लेते हैं. सो बुल्ले शाह लव्स अल्लाह, ही ऑल्सो लव्स हिज स्पिरिचुअल गाइड. वो कहता है बुल्ले शाह अल्लाह से मोहब्बत करता है और वो अपने रूहानी पेशवा से भी मोहब्बत करता है. ही सेज़ दैट ही इज़ इन लॉस विदाउट डिवाइन एंड स्पिरिचुअल लव. और बुल्ले शाह क्या कहता है कि वो इन दोनों की मोहब्बत के बगैर किस चीज़ में है, खसारे में है, घाटे में है. डिवाइन का मतलब होता है अल्लाह ताला से रिलेटेड और जो स्पिरिचुअल लव है वो उनके मुर्शद से रिलेटेड है. बिकॉज स्पिरिचुअल गाइड वॉज अ सोर्स ऑफ होली लिंक फॉर हिम, क्योंकि उनको अपने मुर्शद की वजह से ही अल्लाह ताला की मार्फत नसीब हुई, इस वजह से वो उनकी मोहब्बत के बगैर खसारे में हैं. अब अपने मेन आइडिया, थीम और मॉरल लेसन की तरफ आ जाते हैं. ये सारी वही बातें हैं जो हम इस पोइम में करके आए हैं. आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके जो है वो लिख सकते हैं ये सारी चीज़ें. आई जस्ट होप कि आप लोगों को पोइम समझ में आई होगी. लेकिन अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. पोइम के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इनको आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझकर प्रिपेयर कीजिएगा. जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोइम. वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा की तरह आपको कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें. आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक मुझे दीजिए इजाज़त. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.